السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت کے بعد احساس دل۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ اس کے کئی رشتہ دار تھے مگر سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس کا ماموں بھی آیا تھا، وہ بھی پریشانی کے عالم میں کہیں گم ہو گیا، ایک دوسرے کو نہ مل سکے۔ اس آدمی نے محنت کی، اللہ نے اس کو خوب مال پیسے والا بنا دیا۔ کئی سال گزر چکے تھے، اس نے سوچا کہ میں اپنی کوٹھی بنا لوں۔ اپنی کوٹھی بنانے لگ گیا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بیٹا میں قسمت کا مارا ہوا ہوں، کوئی میرے رشتہ دار عزیز نہیں ہے، تیرے یہاں چوکیداری کروں گا، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دینا، غریب پروری بھی ہوگی۔ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، دن رات یہیں پڑا رہے گا، میرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا، بوڑھے میاں آپ ادھر بیٹھ جایا کرو، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی کام کرنے لگ گیا۔ اب وہ بوڑھا آدمی کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی تھکاوٹ، کبھی کچھ۔ جب اسے کام میں دیر ہو جائے تو نوجوان اس پر برسنے لگ جائے، کوسنے لگ جائے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے۔ وہ بوڑھا بیچارہ رو پڑے، یہ آدمی پھر بھی کسی غلطی پر ڈانٹے تو بوڑھا آدمی پھر رو پڑے۔ ایک دن اس نوجوان نے اتنی گالیاں دی کہ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ بیٹا رزق دینے والا تو اللہ ہے، تیرا دل خوش نہیں تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، قسمت نے مجھے ایسا بنا دیا، ورنہ پیچھے سے تو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا تھا، معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس نوجوان نے پوچھا، بابا آپ کے کوئی رشتہ دار تھے؟ بوڑھے نے کہانی سنا دی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ میرے وہی گمشدہ ماموں ہیں جن کی یاد میں امی تڑپتی رہی۔ اب پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، معاف کر دینا ماموں، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، یہ ساری کوٹھی آپ کی ہے، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں، یہ ساری کوٹھی آپ کی ہے، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں۔ اس نے کہا، نہ بیٹا مجھے اپنے اوقات کا پتہ چل گیا۔ نوجوان کو ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی، کچھ برتاؤ اور تھا، جب اس کا احساس ہو گیا اب برتاؤ کچھ اور ہے، اب قدموں میں پڑ رہا ہے، جسے پہلے ٹھوکریں لگا رہا تھا اب اس کے قدموں میں پڑ رہا ہے۔ یہی انسان کا حال ہے کہ جب تک اسے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، جانور کسی زندگی گزارتا ہے، اور جب کسی اللہ والے کا ہاتھ لگ جاتا ہے اور دل دھل جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے کہ اب تک کیسے زندگی بسر کرتا رہا۔ آنکھ اور دل کے نور میں فرق۔ آنکھ کا نور اور چیز ہے، دل کا نور اور چیز ہے۔ حکیم انصاری دہلی کے بڑے مشہور حکیم تھے، اللہ نے کیا فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اندھے تھے لیکن حکمت کا کام کیا کرتے تھے، ہاتھ دیکھتے اور مریض کے مرض کو پہچان لیا کرتے تھے، بڑے مشہور حکیم تھے۔ اگر دوسرے حکیموں سے مرض قابو میں نہ آتا تو مریض ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے شوق ہوا کہ میں بھی ذرا ان حکیم صاحب کو دیکھوں، چنانچہ میں ان کی دکان پر گیا، ان سے کوئی بات نہیں کی تاکہ میرے آنے کا ان کو پتہ نہ چلے، اور وہاں بیٹھ کر میں نے ان کے دل پر توجہ ڈالنی شروع کر دی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے کہا، اچھا دل کے بجائے روح پر توجہ ڈالتا ہوں۔ جب میں نے اس پر توجہ ڈالنا چاہی تو فوراً بول اٹھے، نا حضرت آپ میرے دل پر ہی توجہ کرتے رہیں، اگر یہی بن گیا تو سب کچھ بن گیا۔ فرماتے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ اس شخص کو نابینا کون کہے جسے بتایا بھی نہیں گیا، مگر اس کا دل ایسا صاف ہے کہ وہ آنے والے انوارات کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں اور دین کا شیدائی، اسلام کا شیدائی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔